ابھی میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک بات سوچ رہا تھا پیراڈائز کے بارے میں. دوسرے جتنے ریلیجن ہیں، جیسے ہندوازم ہے اور بدھزم ہے، جینزم ہے، سکھزم ہے، جتنے بھی ریلیجن ہیں سب میں پیراڈائز کا کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح ہے. پیراڈائز کا کانسیپٹ ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں ہے، ہر ریلیجن میں پیراڈائز کا کانسیپٹ موجود ہے. یہاں تک کہ بدھزم میں بھی جو کہ گاڈ لیس ریلیجن کہا جاتا ہے اس میں پیراڈائز کا کانسیپٹ موجود ہے. تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں نرواڑ. ان لوگوں کا جو پیراڈائز ہے وہ اسلام جیسی نہیں ہے، وہ ہے ایک اسٹیٹ آف بلیس. اسلام میں تو یہ ہے کہ وہاں پر گھر ہوگا اور ہسبینڈ اور وائف ہوں گے، چلڈرن ہوں گے، گارڈن ہوگا، کھانا پینا ہوگا، آنا جانا ہوگا، یہاں تک کہ شاپنگ بھی ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ وہاں شاپنگ سینٹر بھی ہوں گے. شاپنگ کو کہتے ہیں عربک میں تسوق. سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار کو، اور تسوق کا مطلب ہوتا ہے شاپنگ. تو یہ سب ہوگا وہاں پر. لیکن دوسرے مذہبوں میں جو کانسیپٹ ہے پیراڈائز کا وہ ہے ایک اسٹیٹ آف بلیس. وہ بھی بڑھنے کے بعد فوراً نہیں آتی، وہ لاکھوں سال کے بعد آتی ہے. تو اس کا مسلمانوں پر بھی اثر پڑا. قرآن میں کہے کہ یضاہرون قول الذین کفروا، یہ مضاحات ہوتا ہے کہ دوسرے مذہبوں کو کاپی کرنا، دوسرے مذہبوں کے انفلوئنس میں آ کر کے اسلام کا انٹرپریشن اس کی مثالیں دینا. تو لوگوں نے یہاں بھی دوسرے مذہبوں کو کاپی کرنا شروع کیا. وہ بھی ثابت کرنے لگے کے طریقے سے دکھانے لگے کہ اسٹیٹ آف بلیس جو ہے اسی کو اسلام میں بھی بتانے لگے. تو ایک مثال میں دیتا ہوں. مسلمانوں میں بہت بڑے تھنکر بنے جاتے ہیں، اقبال. ان کو نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل ملا تھا کہ سر محمد اقبال کہتے تھے. وہ 12 اطلاع تھے. وہ تو اس وقت مسلمانوں میں جبکہ ایجوکیشن بہت کم تھی تو یہ وہاں سے لندن سے پکڑ آئے. ظاہر ہے کہ بہت بڑا ان کا بہت فیم ملی ان کو. تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. موٹی سی کتاب ہے. تو ویسے وہ کتاب اس میں ایک کمپائلیشن ہے، ان کے ڈفرنٹ لیکچرس وغیرہ جو ہے اس میں اکٹھا کیے گئے ہیں. تو The Reconstruction of Religious Thought in Islam. تو اس کتاب میں انہوں نے پیراڈائز کا اور ہیل کا کانسیپٹ یہ دیا ہے، یہ دوسرے ریلیجن میں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہیون اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ لوکیلٹی. ہیون اینڈ ہیل آر اسٹیٹ ناٹ لوکیلٹی. جنت اور جہنم حالات ہیں، مقامات نہیں ہیں. اس کو لوگ کہتے ہیں روحانی جنت.
یعنی روحانی جنت، مادی جنت. اردو میں اس کو کہیں گے کہ روحانی جنت اور مادی جنت. تو کہا جاتا ہے کہ اقبال سے اور ایک بہت بڑے اسکالر تھے مولانا سید سلیمان ندوی، دونوں کنٹمپریری تھے. تو اقبال سے اور سید سلیمان ندوی سے اس پر ڈسکشن ہوا. تو اقبال نے وہی کہا، روحانی جنت کا کانسیپٹ پیش کیا، اسپرچل پیراڈائز یا روحانی جنت. تو سید اور ندوی تھے وہ مادی جنت، مٹیریل پیراڈائز کے کانسیپٹ مانتے تھے. تو بڑی بحث ہوئی کہ جنت روحانی ہے کہ مادی. تو بحث میں اقبال جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اپنے چلاتے رہے وہ. تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ سید ندوی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اچھا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ اپنی روحانی جنت میں جائیے گا، ہم اپنی مادی جنت میں جائیں گے. روحانی مطلب اسپرچل اور مادی مطلب مٹیریل. تو بات جب اقبال نہیں مانے تو مولانا سید ندوی بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان کا کہتے ٹھیک ہے آپ جائیے گا اپنی روحانی جنت میں، ہم جائیں گے اپنی مادی جنت میں. خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ جنت جو ہے پیراڈائز جو ہے وہ اسٹیٹ آف بلس کا نام ہے، بالکل ابسرڈ بات ہے. یہ نہایت ابسرڈ بات ہے. دیکھو جنت ہونا چاہیے انسان کے نیچر کے ان اکارڈنس ود دا ہیومن نیچر. جو انسان کا نیچر ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے پیراڈائز کو. اگر وہ اس کے نیچر کو سیٹسفائی کرنے والی جنت نہ ہو، ایک اور ہی جگہ کوئی ہو، تو وہ پھر انسان کی جنت نہیں ہوگی. ایک کرائٹیرین جو ہے اس معاملے میں، ایک پیراڈائز جو ہے کیا ہے، مادی کی روحانی، مٹیریل یا اسپرچل، کرائٹیرین کیا ہے. ان لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ فلاسفی کو کرائٹیرین مان لیا. غلطی یہاں ہے، حالانکہ کرائٹیرین ہونا چاہیے انسان کا نیچر. ایک ہے فلاسفی جو کسی مائنڈ میں بنی، اور ایک ہیومن نیچر جو آلریڈی انسان میں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ایک فلاسفی بنائی، ارے بھائی پیراڈائز کیا، اس میں ہسبینڈ بھی ہو، وائف بھی ہو، چلڈرن بھی ہو، اور یہ کھانا پینا بھی ہو، تو وہ پیراڈائز کیا ہوئی؟ تو یہ دنیا ہو گئی، دنیا داری ہو گئی. دیٹ فلاسفی. تو فلاسفی لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بنائی اور اسی سے سمجھ لے کہ پیراڈائز کیسی ہوگی. لاجیکل، کوائٹ لاجیکل. اس لیے کہ کرائٹیرین جو ہے کسی کے مائنڈ میں بننے والی فلاسفی نہیں ہے، کسی انڈیویجول کے مائنڈ میں بننے والی فلاسفی نہیں ہے، بلکہ مینکائنڈ جو ہے، خود انسان جو ہے، خود مرد عورت جو ہے، ان کی اپنی نیچر کیا ہے، اس نیچر اس کے مطابق ہونا چاہیے. نیچر کے مطابق. نیچر کیا ہے؟ انسان ایک بھرپور لائف چاہتا ہے، فلفلمنٹ چاہیے اس کو. انسان کے اندر جتنی بھی فیکلٹیز ہیں اس کو فلفلمنٹ چاہیے. ویسے انسان کے پاس آنکھ ہے تو چاہتا ہے کہ بہت بیوٹیفل سین ہو اس کو دیکھنے کے لیے. ان کے انسان کے پاس کان ہے تو چاہتا ہے کہ بہت ہی اچھی وائس میں سننے کی چیزیں ہوں. انسان کے
جو کہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ برڈس ہیں، تو انسان چاہے گا کہ اس کو بہت ہی ٹیسٹی کھانے ہوں. تو انسان کی جو فیکلٹیز ہیں، ان اکارڈنس ٹو دیٹ فیکلٹیز ہونا چاہیے پیراڈائز کو، in accordance with all those faculties, in accordance with all those senses ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کرائٹیرین کیا ہے، واٹ از دا کرائٹیرین. جب ہم جج کرنا چاہیں کہ پیراڈائز روحانی ہے کہ مادی، تو کس کرائٹیرین سے ہم جج کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط کرائٹیرین ہوگا کہ کسی انڈیویجول کے مائنڈ میں جو ایک فلاسفی بنی، اس کو لے کر آپ کہیں کہ جنت کو ایسا ہونا چاہیے. وہ ایک انڈیویجول کا ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے. لارجر سینس میں جو مین کائنڈ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو دیکھنا تو لگے گا کہ انسان کا نیچر اسی چیز کو چاہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مادی جنت یا مٹیریل پیراڈائز. ایک بات یہ ہے، یعنی کرائٹیرین کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پیراڈائز اگر صرف ایک اسٹیٹ آف بلس ہو، BLISS، اگر پیراڈائز صرف ایک اسٹیٹ آف بلس ہو تو وہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، وہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. یہ کاسمک ریز ہیں، کاسمک ریز میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو پیراڈائز میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو تو وہ بھی ایک ایبسرڈ چیز ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو کہتے ہیں مٹیریل تھنگس، مٹیریل تھنگس یعنی یہ نام جو ہے ایک ریڈیوسڈ نام ہے، یعنی ریڈیوسڈ ٹائٹل ہے کہ مٹیریل جنت. مٹیریل جنت کیا ہے؟ صحیح ورڈ یہ ہوگا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نامنکلیچر سے بات کچھ سے کچھ رہتی ہے. یہ رانگ نامنکلیچر ہے میرے نزدیک. مٹیریل جنت نہیں، یہ کہا جائے کہ وہ پیراڈائز جہاں ساری ہیومن ایکٹیویٹیز رہیں گی. کیونکہ اگر پیراڈائز مٹیریل نہ ہو تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں، سب ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ سب آئس جمی ہوئی تھی ہے. اب تو آئس کو دیکھو، پانی کو دیکھو، وہ بھی پانی ہے جو ماؤنٹین کے اوپر آئس کی صورت میں جم گیا ہے. وہ بھی پانی ہے جو ریور میں فلو کر رہا ہے. تو ریور میں فلو کر رہا ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ فلو کر رہا ہے وہ. اور جو برف جمع ہوا ہے ماؤنٹین کے اوپر، اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو پیراڈائز کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں ایکٹیویٹیز ہوں. تو یہ ایک رانگ نامنکلیچر ہے یہ کہنا کہ صاحب مٹیریل جنت نہیں. یہ کہو کہ وہ پیراڈائز جہاں ساری ہیومن ایکٹیویٹیز ہوں گی. وداؤٹ مٹیریل لائف there is no activities in the paradise. تو مٹیریل پیراڈائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیراڈائز جہاں ساری ایکٹیویٹیز ہوں. ساری ایکٹیویٹیز جو ہے اسی سے نکلتی ہے. اگر اسٹیٹ آف بلس کا نام پیراڈائز ہو تو وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تو کیا فائدہ جہاں ایکٹیویٹی نہ ہو. اسی لیے قرآن میں کہ وہ فی شغل فاکہون، وہ فی شغل فاکہون، یعنی پیراڈائز میں ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، البتہ وہ ریفائنڈ وے میں ہوں گی. وہ فی شغل فاکہون کہ جنت میں لوگ خوب مشغول ہوں گے، لیکن
ایکٹیویٹیز ہوں گی لیکن وہاں بورڈم نہیں ہوگا, تھکان نہیں ہوگا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ ہے صحیح کانسیپٹ. قرآن میں اگر اس کو جو لوگ کہتے تھے کہ جنت ایک اسٹیٹ آف بلیس ہے, ان کا کریکشن کیا ہے کہ پیراڈائز میں ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی, البتہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ریفائنڈ ایکٹیویٹیز. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ہے لیکن ساتھ ساتھ ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ کچھ مائنس پوائنٹ جڑا ہوا ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم بور رہتے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم تھک جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں آدمی ڈسٹریس ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر میں آدمی کے اینڈ آ جاتا ہے اس کے انٹرسٹ کا. کوئی بھی ایکٹیویٹی دنیا میں ایسے نہیں ہے جس میں کچھ دیر کے بعد آدمی اینڈ نہ آ جاتا ہو. کچھ دیر کا آدمی ایگزاسٹ رہتا ہے, بور رہتا ہے, انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے, تھک جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. تو پیراڈائز کا کانسیپٹ جو قرآن میں دیا گیا ہے, دوسرے مذہبوں میں تو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف بلیس ہے پیراڈائز, لیکن قرآن میں یہ ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. قرآن میں ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. یہی زندگی جو دنیا میں ملی اسی زندگی وہاں بھی ملے گی. جو لائف دنیا میں ہے ہماری مٹیریل لائف, ویسے وہاں بھی ہوگی. لیکن حدیث بتاتا ہے کہ وہاں کوئی پھل لایا جائے گا, مثلا ایپل ہے یا گریپ ہے, کوئی پھل, تو جنت والے کہیں گے کہ یہ تو وہی لگتا ہے جو ہم دنیا میں کھایا تھا. یعنی اس کا جو دیکھنے میں جو اس کا اپیئرنس ہوگا, اس کے اپیئرنس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ویسے جیسے کہ دنیا میں ملا تھا ہم کو. لیکن جب کھائیں گے تو تب کہیں گے فوڈ کا ٹیسٹ بہت ہی اونچا ٹیسٹ ہے. دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا, وہ تو بھی متشابہ, جب کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت اونچا ہوگا, اتنا زیادہ ٹیسٹی ہے. تو وہاں پر سب کچھ ہوگا, نہیں کھانا پینا, چلنا, آؤٹنگ, شاپنگ, کانفرنسنگ, میٹنگ, ڈسکشن, ڈائلاگ, انٹریکشن, ٹریول, ریلیٹیوز, فرینڈ, سارے ہوں گے. وہ ریلیٹیوز کے بارے میں آتا ہے, دیکھو کہ اور مذہبوں میں جیسے ہندوازم میں اور بدھزم میں جو کانسیپٹ ہے, تو مرتے ہی آدمی اپنے ریلیٹیو سے کٹ گیا. اب کتنی ان نیچرل پیراڈائز ہے کہ دنیا میں ہر آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ میرے ریلیٹیوز ہیں وہ میرے ساتھ ہو, ماں باپ, بھائی بہن, سب سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے. تو آدمی چاہتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہوں, وہ ملے جلے. لیکن جو کانسیپٹ ہندوازم میں, جینزم میں, بدھزم میں ہے, اس میں جیسے مرے ادھر ہو گئے, جیسے مرے ادھر. یہ کتنا نیچرل لگتا ہے. اسلام میں یہ ہے والحقنا بہم ذریتہ, کہ ہم ملا دیں گے ان کے فیملی والوں کو ان سے, بچتے کہ وہ بھی فیس پر مرے ہوں. اتبعتم ذریتم بایمان الحقنا بہم ذریتہ, فیملی کے جو لوگ جو ہیں اس پر مرے ہوں, ایمان پر اور فیس پر.
بلیسنگ خدا کی یہ ہے کہ فیملی کے لوگ جو سب کے سب ایمان پر تو ہوں، فیتھ پر ہوں، گاڈ فیئرنگ ہوں، لیکن کچھ درجہ ان کا کم بیش ہو. ایک ہو جو بہت اونچی کوالٹی کا، اس کو گاڈ فیئرنگ اس کے اندر تھی، ایک تھی جو تھوڑی کم کوالٹی کی تھی. مطلب ایک آدمی 100% گاڈ فیئرنگ تھا، ایک آدمی تھا وہ 50% تھا، 60% تھا، 70% تھا، لیکن تھا سب. گاڈ فیئرنگ سب میں تھی، لیکن کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو یہ ہے کہ جن میں کم تھی ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. یہ کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے. جو لوگ کے پیچھے ہو گئے تھے کچھ ہیں تو الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اپ گریڈ کر کے ان کو اس میں شامل کر دیا جائے گا. یہ جہازوں میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں روم ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو انڈیا آنا تھا، کہیں اور سے آ کر کے روم پہنچا تھا، روم سے دہلی آنا تھا. تو ہمارا ٹکٹ جو تھا وہ تھا اکانومی کلاس کا تھا. وہ تو ڈاکٹر جوگیندر سنگھ ایک ہیں، یہ دلی میں رہتے ہیں، تو ہمارا ٹکٹ کنفرم نہیں تھا. تو ڈاکٹر جوگیندر سنگھ انہیں واپس آتے کہ میں اکیلے ہی تھا شاید. تو ڈاکٹر جوگیندر سنگھ نے کہا کہ لائیے میں کنفرم کر کے لاتا ہوں. تو بہت دلچسپ بات کرنا آتا ہے ہم کو. تو گئے، جو جنرل مینیجر تھا ایئر انڈیا کا، ایئر انڈیا سے ہمارا تھا روم سے دہلی. تو گئے تو اس نے کہا کہ بھائی سیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کنفرم کرنا تھا. تم کیا بات کرتے ہو؟ جانتے ہو کون آدمی ہے یہ آدمی کو پرائم منسٹر سلوٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا مولا محی الدین وہ آدمی اس کو انڈیا کا پرائم منسٹر سلوٹ کرتا ہے. اچھا وہ ایسے آدمی، چلو جو ہم اپ گریڈ کر دیتے ہیں. تو اکانوی میں جگہ نہیں تھی لیکن فرسٹ کلاس میں تھی، اپ گریڈ کر کے اسے فرسٹ کلاس میں کر دی. تو میرا کیا ہے، آپ ان کے ساتھ آپ بھی کر دیتے ہیں. تو میرا اپ گریڈ کیا ہے، ان کا بھی اپ گریڈ کیا. ہم دونوں فرسٹ کلاس میں آئے. گئے تھے اکانومی کلاس کنفرم کرنے کے لیے، اب میرا کیا اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس. تو وہاں پہ ایسے ہی ہوگا کہ جو لوگ اکانومی کلاس کے قابل ہو گئے نا تو ان کو اپ گریڈ کر کے فرسٹ میں کر دیا جائے گا. تو سارے لوگ جو ہے اکانومی سے نکل کر فرسٹ کلاس میں آ جائیں گے. اب نیچر سے کتنا مطابق ہے یہ کانسیپٹ. وہ جو ہے اسٹیٹ آف بلیس والا وہ نیچرل نہیں ہے، وہ انسان کے نیچر سے الگ الگ ایک فلاسفی سے بنا ہے، وہ ایک فلاسفی سے بنا ہے وہ. تو قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیراڈائز جو ہے وہ انسان کے نیچر جو ہے، جو چاہتی ہے، انسان کے نیچر میں جو ڈیزائر ہے اس کے مطابق ہوگی. تو ساری وہ مٹیریل پیراڈائز ہوگی، کیونکہ مٹیریل پیراڈائز نہ ہو ایکٹیویٹیز نہیں رہیں گی. وہاں کھانا پینا بھی ہوگا، وہاں پر آؤٹنگ بھی ہے، شاپنگ بھی، اور کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، یہاں ملنے جا رہے ہیں، وہاں ملنے جا رہے ہیں. ڈے اینڈ نائٹ ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی وہاں. تبھی تو فلفلمنٹ ملے گا. اگر ساری ایکٹیویٹی نہ ہو تو فلفلمنٹ کیسے ملے گا؟ فلفلمنٹ مل نہیں سکتا. قرآن میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ پیراڈائز میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو تم چاہو. ابھی نیچر ہوئی نا،
پیدائش میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو، یہ تمہارے نیچر کے مطابق ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پیدائش میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو تم چاہو، یعنی جو تمہاری نیچر ہے، جو تمہارے ڈیزائرز ہیں، اس کے مطابق ہوئی پیدائش. البتہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت ہی سپیریئر کوالٹی کا ہوگا، ہر چیز سپیریئر کوالٹی کی ہوگی.